یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے، یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے، غلام تخت پہ قابض ہیں شاہ قید میں ہے، پرندے اس لیے زنداں کے گرد گھومتے ہیں کہ ان کی ڈار کا ایک بے گناہ قید میں ہے، تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت اب، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے۔ کچھ بچے واقعی کمال کر دیتے ہیں، بلکہ حیران اور پریشان کر دیتے ہیں۔ محترمہ کومل جویا بھی نوجوان نسل کی ایسی ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ ہیں جن کا ایک ایک شعر اور ایک ایک لفظ واقعی حیران کر دیتا ہے، اور ایسے ہی بچے ہیں جو بالکل ہمارا مستقبل ہیں، اور شاید ایسے ہی بچوں کے متعلق پروین شاکر صاحبہ نے فرمایا تھا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، اس معاملے کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے پہلے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اٹھایا تھا، جب وہ صدائے دل فریب لگایا کرتی تھی کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ اور آج کا جو دور ہے وہ تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اب مقابلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے گا یا نہیں آئے گا، اب مقابلہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ باہر آئے گی یا نہیں آئے گی، اب مقابلہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے مطالبات سنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، عمران خان کے مطالبات سنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اسے دوبارہ حکومت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اب مقابلہ یہ ہے کہ تاریخ میں کون زندہ رہے گا، اب مقابلہ یہ ہے کہ غاصب کا غصب تو کامیاب ہو گیا اور وہ تو بالکل اپنے غصب میں 100% طاقتور ہو کر بیٹھ چکا ہے اور مظلوم بالکل پچھاڑا جا چکا ہے، لیکن تاریخ میں کون زندہ رہے گا؟ نواز شریف زندہ ہے۔ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کے جرنیلوں کے لیے، پاکستان کے ججوں کے لیے، پاکستان کی سول بیوروکریسی کے لیے، یعنی کہ وہ سب لوگ جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں پس پردہ یا کھلے عام، یہ سب لوگ ظاہر ہے پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ آپ اسے عبرت کی مثال چاہیں تو کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، ایک لیسن ٹو انڈرسٹینڈ کہہ لیں، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، بی پازیٹیو۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف صرف دو انسان نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ ہے جو مر چکا ہے، جسے مرے شاید 50 سال ہونے کو ہیں، اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ زندہ مطلب اس کے نام پر ووٹ پڑتا ہے نا، معذرت کے ساتھ بی بی کے نام پر ووٹ نہیں پڑتا، آصف زرداری کے نام پر ووٹ نہیں پڑتا، بلاول بھٹو کے نام پر ووٹ نہیں پڑتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 45 سال میں اور کوئی لیڈر ایسا پیدا نہیں کر سکی جس کے نام پر ووٹ پڑتا ہو۔ بی بی جب تک زندہ تھیں بالکل ان کی شخصیت کا کرزمہ تھا، بالکل انہوں نے بہت سے کام بھی کیے تھے، میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو لے کر دی تھی اور بھی بہت سے اچھے کام انہوں نے کیے تھے، لیکن بہرحال وہ بھی چلی گئیں اور اب ان کے نام پر ووٹ نہیں پڑ رہا، وہ اس قدر ریلیونٹ نہیں ہے۔ لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو کے نام پر آج بھی ووٹ پڑ رہا ہے۔ انٹیریئر سندھ میں سے لے کر، کراچی سے لے کر، جنوبی پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا کے پہاڑوں اور گلگت بلتستان کے گلیشیئرز تک آج بھی بھٹو کے نام پر ووٹ پڑ رہا ہے۔ اور اب بھٹو کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کون ہے جو زندہ رہے گا؟ نواز شریف تو زندہ ہے مگر زندہ نہیں ہے، لوگ اسے فراموش کر چکے ہیں، وہ اپنی سیٹ نہیں بچا سکا، ظاہر ہے اسے فارم 47 پر آنا پڑا ہے، یہی حال اس کے پورے خاندان کا ہے، لہٰذا نواز شریف اس وقت تک زندہ ہونے کے باوجود زندہ نہیں ہے۔ اب مقابلہ صرف دو لوگوں کے درمیان ہے، ایک دونوں راولپنڈی میں ہیں، ایک جیل میں ہے اور ایک پاکستان کے طاقتور ترین عہدے پر فائز ہے۔ ان دونوں لوگوں میں سے کون زندہ رہے گا؟ جب وہ زندہ نہیں رہے گا تب بھی کومل جویا جن کے یہ اشعار ہیں وہ تو بہرحال زندہ رہیں گی، پروین شاکر بہرحال زندہ رہیں گی، غالب زندہ ہے، میر تقی میر زندہ ہے، فیض احمد فیض زندہ ہے۔ اب یہ لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور سیاستدانوں میں سے بھی محمد علی جناح زندہ ہے، علامہ محمد اقبال زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے، بے شمار لوگ ہیں جو زندہ ہیں، لیکن کیا یہ لوگ جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کئی مہینوں سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ قید میں ہیں اور اب ان کو ایک مرتبہ پھر 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل حکام میں پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہے گا
تو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے طاقتور ترین آفس ہولڈر، ہم شہباز شریف کی بات نہیں کر رہے، ہم آصف زرداری کی بھی بات نہیں کر رہے، ظاہر ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آصف زرداری یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بے نظیر کارڈ لانچ کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ شہباز شریف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی وزیر اعظم پنکھا پروگرام لانچ کر دیں. اس سے زیادہ ان لوگوں کی اوقات نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ شاید ویژن بھی نہیں ہے. کم از کم ان لوگوں کی جو حکومت کرنے کی تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے. لیکن جو پاکستان کے اصل طاقتور ترین آفس ہولڈر ہیں، جو امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کریں یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں افسروں سے خطاب کریں، وہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان ہم پر دہشت گردی کے الزام جھوٹ ظاہر لگاتا ہے، اس لیے لگاتا ہے کہ اس سے اپنے انٹرنل پرابلم سنبھالے نہیں جا رہے. وہ اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، انسانی حقوق کی وائلیشنز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ تنگ آ کر ویپن اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دہشت گردی پاکستان نے کر دی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین آفس ہولڈر کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب بلوچستان کی بات آتی ہے، جب تحریک انصاف کی بات آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے بڑے دشمن سے نہیں ڈرے تو 1500 لوگوں سے کیا ہم ڈر جائیں گے. اور ان کے جو ترجمان ہیں، یعنی وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا رام ریاض کا کہ گرجنے لگتا ہے بادل ہوا کے تھمتے ہی، میں چپ رہوں تو میرا ترجمان بولتا ہے. ویسے اس وقت بھی شدید بارش ہو رہی ہے. خیر، تو جو ان کا ترجمان ہے یعنی کہ محسن نقوی صاحب، وہ بھی یہ فرماتے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا حل تو ایک ایس ایچ او نکال سکتا ہے. سبحان اللہ، لیکن وہ ایس ایچ او مل نہیں رہا. محسن نقوی صاحب نے تلاش گمشدہ کے اشتہار چھپوائے ہوئے ہیں، لیکن وہ مل نہیں رہا. خیر، تو جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہوگا، آپ اپنے لیکچرز میں، اپنے خطابات میں پاکستان سے اندر اور باہر آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کا دہشت گردی کا پرابلم اس کا انٹرنل ہے، چونکہ اس نے لوگوں کو سپریس کیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے تنگ آ کر بندوق اٹھائی ہے. اگر وہ انسانی حقوق وائلیٹ نہیں کرے گا تو دہشت گردی کا مسئلہ ہندوستان میں نہیں ہوگا. اور یہی بات جب ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ انڈیا کی پراکسی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ جتنے لوگوں کو آپ نے لاپتہ کیا ہوا ہے اور جو لوگ اور بھی ہیں جو کبھی طالبان سے مل جاتے ہیں، کبھی بی ایل اے سے مل جاتے ہیں، وہ سب کے سب انڈین پراکسی ہیں. آپ یہ مانیں کہ یہ لوگ تنگ کتنے ہیں کہ یہ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں اور اپنے وطن میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی خاندانوں کی قبریں یہاں ہیں، یہ اس زمین کے وارث ہیں. لیکن یہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے جب اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد پر یہ اتر آتے ہیں، تو پھر آپ ان کے مسائل کا حل کر کے، ان کے زخموں پر پھاہا رکھ کے پاکستان کو بچا سکتے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں. ہمارے جوان ہر روز شہید ہو رہے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ نے کان کو سیدھے طریقے سے نہیں پکڑنا. پہلے آپ مردوں کو قید کرتے تھے اور اب آپ عورتوں کو قید کرنے پر اترائے ہیں، اور یہ زوال کی آخری نشانی ہے. اس سے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، یہیں سے واپس پلٹ جائیں. آپ کی مہربانی. عمران خان کی حد تک بھی ٹھیک تھا، شاہ محمود قریشی کی حد تک بھی ٹھیک تھا، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی حد تک بھی ٹھیک تھا، لیکن یاسمین راشد سے لے کر مارنگ بلوچ تک جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. باز آ جائیں.